یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور میری قسمت اور مقدر دو چیزیں خود بنا دی ہیں، یہ مالک کا فیصلہ ہے۔ مقدر کو دیکھیے کہ لوح محفوظ میں اللہ رب العزت نے یہ بات لکھ دی کہ میں اپنے بندوں کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اور خلافت کے لیے آپ کو اور مجھے چنا گیا ہے۔ 7.5 ارب لوگوں کو اس وقت اللہ نے اپنی زمین کی خلافت عطا کی ہے۔ قبول کتنے لوگوں نے کی ہے؟ موقع اللہ نے سب کو دے رکھا ہے۔ یہ ہے مقدر۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آج ہم تلک رب نے بطور خلیفہ بھیجا ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ نہیں جی وہ باقی لوگ کام کر رہے ہیں، میں کوئی ضروری تو نہیں میرے بھائی، یہ ریالٹی ہے، ماننی پڑے گی کہ اگر 7.5 ارب لوگ رب نے پیدا کیے ہیں، کچھ ایسے کام تھے جو رب نے صرف مجھ سے لینے ہیں، باقیوں سے ممکن نہیں تھے۔ اللہ نے ہر بندے کا ایک شعبہ رکھا ہے۔ یہ ہے مقدر۔ قسمت کیا ہے؟ اللہ نے حالات ویسے بنا دیے ہیں، زمین ویسے بنا دی ہے، سازگار بنایا، آگ ہوا پانی مٹی جو آپ کو چاہیے تھا، مجھے چاہیے تھا، سورہ الرحمن میں رب نے بیان کر دیا۔ اور احسان جتلا کے بولا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ قسمت کو اور مقدر کو تم جھٹلا نہیں سکتے۔ یہ مت کہنا کہ میری قسمت خراب، میرے مقدر میں یہ نہیں۔ تیرے مقدر اور قسمت میں نے یہ زمین، یہ دھرتی، یہ خلافت، یہاں کی ہر چیز تجھے دے کے صرف ایک چیز کے لیے تیار کیا ہے کہ اپنا نصیب تو نے خود بنانا ہے۔ بھائیو صرف ایک چیز، نصیب، وہ میں نے بنانا ہے۔ جی میں نے ہی بنانا ہے۔ آپ کے قریب 2 نہریں گزر رہی ہیں، پانی جا رہا ہے، آپ کو پانی کی ضرورت پڑی ہے، نہر کے کنارے جا کے بیٹھیں، کتنا پانی ہے؟ رب نے کہاں سے اکٹھا کروا کے، پہاڑوں سے نکلوا کے، اور یہ پانی ایسے نہیں آیا، یہ جہاں جا رہا ہے اللہ کا ایک سرکل ہے، اسی ذریعے سے آیا ہے۔ پہلے سمندروں سے سورج کے ذریعے آبی بخارات بنایا گیا ہے، بادلوں میں اٹھایا گیا ہے، لوڈ کروا کے پہاڑوں پہ پہنچایا گیا ہے، پہاڑوں کو بلند کر کے سطح سمندر سے ہزاروں فیٹ اوپر وہاں گرا کے سورج دور کر کے برف بنائی گئی ہے، جما کے سورج کو تھوڑا تھوڑا قریب کر کے پگھلا کے آبشاریں بنائی گئی ہیں، وہاں سے چشمے جاری کر کے ندیاں نالے بنا کے ان کو دریاؤں کی شکل میں لا کے وہاں سے نہریں نکال کے یہ پانی یہاں تک پہنچا ہے۔ کبھی بارشوں کے ذریعے، کبھی یوں، اور کبھی تیری زمین کے نیچے پانی رکھا ہے کہ بور تجھے خود کرنا پڑے گا، نہر پہ جا کر کے پانی کے لیے تجھے کوئی برتن لے کے بھرنا پڑے گا۔ نہر پہ بیٹھ کے ساری زندگی پانی 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 کہے اور کہے میری قسمت خراب ہے، تو تیری بد نصیبی ہے، نصیب کو سمجھ۔ بھائیو ہم اس وقت بد نصیب ہیں، بد قسمت نہیں ہیں، اور ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے لیے بھی کہنا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے جو ہمارے لیے ضروری تھی۔ مجھے سچی بتائیں، ہم صبح ناشتے میں بھوک لگی ہوئی اور تڑپ رہے ہوں، اٹھ کے بھاگ کے کچن کی طرف جاتے ہیں کہ نہیں؟ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو امیدیں ہوتی ہیں کہ چلیں یہ بنا دے گا، وہ بنا دے گا، اور پورا شہر دیکھتا ہوں دوپہر کے وقت ہوٹلوں کی طرف، جن کے گھر نہیں ہیں ہوٹلوں کی طرف، بھوک لگی ہے، تڑپاتی ہے، بھاگنا پڑتا ہے۔ رات کو بھی یہی ہے، پوری دنیا کی بھاگ دوڑ بتا رہی ہے کہ یہ نصیب کے لیے بھاگتی ہے، اور نصیب کو 1 سائیڈڈ کر کے چلتی ہے۔ سائیکل چلا رہا ہو 1 ویلنگ پہ، بائک چلا رہا ہو 1 ویلنگ پہ، تو ساری دنیا بگڑتی ہے، قانون حرکت میں آتا ہے کہ یہ 1 ویلنگ کر رہا ہے، نقصان ہوگا، لاس ہوگا، گرے گا۔ جبکہ اس دنیا میں نصیب ہم 1 ویلنگ 1 سائیڈڈ کر رہے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ ہے نصیب۔ رب سے مانگنا ہے، اپلیکیشن دینی ہے۔ بجلی ہے آپ کے علاقے میں، کوئی شک نہیں ہے، اور یہاں پہ آپ کو گرڈ بھی نظر آئیں گے، قرب و جوار میں ٹرانسفارمر بھی نظر آئیں گے، کھمبے بھی ہیں،
لیکن اگر آپ کو اپنے گھر لائٹ لینی ہے تو ڈیمانڈ نوٹس دینا پڑے گا، پھر میٹر لگے گا۔ ایمان اللہ نے نازل فرما دیا، اسلام بھی اتار دیا، اور یہ بھی بتا دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈیمانڈ کریں کہ مجھے ضرورت ہے، مجھے دیا جائے، یہ مجھے چاہیے، ذوق اور تڑپ پیدا ہو۔ دوسری مثال، آپ کے فروخ آباد میں بے شمار اسکول، کالجز، اکیڈمیز ہیں، لیکن وہاں ایڈمیشن لینا پڑتا ہے۔ داخلہ لیں گے تو اگلے کام چلیں گے، پھر جا کر کے کہیں سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال میں آپ کو ڈگری کی امید ہے۔ جس نے ایڈمیشن لے لیا وہ بھلے کتنی دور سے کیوں نہیں آتا ہو، وہ جتنی مرضی دور سے آتا ہو، اس کو امید ہے کہ ایک وقت میں ڈگری مل جائے گی۔ اور اگر کالج کے سامنے بھی رہتا ہو، اسکول کے سامنے، داخلہ نہیں لے تو میرے بھائیوں 20 سال بھی سامنے رہتا رہے، 100 سال زندگی گزار دے، ملنے والا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کی اور میری سیفٹی کے لیے، نصیب کے لیے، با نصیب ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ 2 چیزوں کا ایڈمیشن لیں، اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس میں اقرار ہے۔ اقرار کس چیز کا ہے؟ کہ اللہ اس دنیا میں آپ کو اپنا خالق سمجھ کے، کہ مجھے بنایا آپ نے، زندگی اور موت کا مالک سمجھ کے، ضروریات زندگی کا رازق سمجھ کے، اور اللہ آپ ہی کے سامنے جب جب مجھے مشکل آئی جھکنا پڑا، رجوع آپ کی طرف کروں گا، یہ شرطیں طے ہوتی ہیں لا الہ الا اللہ میں۔ اور محمد الرسول اللہ، اللہ جسے آپ نے ٹیچر بنایا ہے، جو میرا معلم، مربی، مہربان، نگران، میرے لیے جن کی زندگی کو نقشہ بنایا ہے، اس نقشے کے مطابق اپنی لائف کو گزارنے کی میں پوری یقین دہانی کرواتا ہوں۔ یہ داخلہ جس بھی انسان نے لے لیا، یہ کلمہ پڑھ لیا، اس کے نصیب کا پہلا در کھل گیا۔ یہ پہلا دروازہ ہے، اور اس دروازے کو آپ معمولی مت سمجھیں۔ 7.5 ارب لوگوں میں سے 6.25 ارب لوگوں کے پاس یہ دروازہ بند ہے۔ اگر آپ کو کلمہ پڑھنا آتا ہے، آپ نے صدق کے دل سے پڑھ لیا ہے، تو اللہ کا شکر کریں کہ 2.25 ارب یا 1.5 ارب لوگ، اللہ تو نے مجھے توفیق دی ہے کہ میرے مقدر میں اور میری قسمت میں اور میرے نصیبے میں تو نے کلمہ لکھ دیا، اور میں نے اسلام میں داخلہ لے لیا۔ بھائیو، اس کے لیے کوشش کیا کریں، جیسے ہم بتاتے ہیں فلاں اسکول اچھا ہے، کالج اچھا ہے، یونیورسٹی اچھی ہے، فلاں فیکٹری بڑی اچھی ہے، فلاں جاب بڑی زبردست ہے، تو ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ۔ اسی طرح اگر آپ کو دائیں بائیں کوئی غیر مسلم نظر آئے، آپ کا دوست ہو، ساتھی ہو، ہم عمر ہو، تو چپ مت رہیں، پیغام دیں کہ میرے ویر، میرے بھائی، میرے دوست، میرے ہمسائے، اللہ کے لیے بڑی اچھی چیز ہے، آ کے داخلہ لے لے۔ اب آگے وہ پوچھے گا جی میں داخلہ لے لوں تو ملے گا کیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہوتا ہے، مجھے ملے گا کیا؟ اسے بتائیے کہ آپ کو جو سب سے پہلی چیز ملے گی وہ آپ کی فیوچر کی ضمانت ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کے نصیبے میں لا الہ الا اللہ آ گیا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں گرتا پڑتا اٹھتا بیٹھتا، آخر وہ اس نصیب تک پہنچے گا جسے اللہ نے اپنے بندے کے لیے، خلیفے کے لیے بنایا ہے، اور وہ جنت ہے، کہیں نہ کہیں پہنچے گا۔ یہی پوچھتے ہیں نا کہ داخلہ لے لوں تو کیا ملے گا؟ بتائیے، رب ملے گا، رب کی رضوان ملے گی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے، اور ان کے ساتھ دنیا اور آخرت کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آگے کی آسانیاں فرما دیں گے۔